إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورۃ النحل آیت 36 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا اور ہر رسول کی دعوت، ہر نبی کی دعوت کا پہلا اور مرکزی نقطہ یہ تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ تمام انبیاء کرام اللہ رب العزت نے جن کو ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا، ان تمام انبیاء کا دعوت کا مرکزی نقطہ ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ گویا کہ تمام انبیاء اپنی اپنی امت کو ایک ہی دعوت دیتے آئے، اور وہ دعوت تھی لا الہ الا اللہ، صرف یہی ایک دعوت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، جب اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور ان کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ ایک ہی تھا، اور وہ تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ اور آخری نبی امام الانبیاء والرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی پر اپنا پہلا واعظ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا واعظ، آپ کو نبوت عطا کی گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت کے ساتھ، اور وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یا ایھا المدثر قم فانذر، ایک جگہ نبوت دی گئی اور اس وقت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور دوسرے موقع پر یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر لپیٹ کر سونے والے اٹھ جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ۔ یہاں سے رسالت دے دی گئی کہ اب سونے کا، بیٹھنے کا، لیٹنے کا وقت گزر گیا ہے، اب اٹھو اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈراؤ، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دو اور لوگوں کو شرک سے بچاؤ۔ نبوت اور رسالت دونوں منصب مل گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا اور کہاں کیا؟ سیرت کی کتابیں شاہد ہیں، تاریخ میں یہ بات موجود ہے، محفوظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ گئے اور اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے آواز دی یا بنی ہاشم، یا بنی عبد مناف، یا بنی فلان، یا بنی فلان، مختلف قبیلوں کو آوازیں دیں، بلایا، اکٹھے کر لیا۔ تو اکٹھے کر کے کیا کہا؟ سب سے پہلا واعظ، اور یہی واعظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبرانہ زندگی کے 23 سال میں ہر وقت کیا، ہر روز کیا، زبانی کیا اور عملی کیا، اور وہ واعظ تھا قولوا
لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ پہلے اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ قرآن کریم میں موجود ہے لقد لبثت فیکم عمرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، عمر کا ایک حصہ 40 سال میں تمہارے مابین رہا ہوں، کیا کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مان لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تیرے 40 سال اس انداز سے دیکھے ہوئے ہیں کہ ایک پہاڑی چوٹی ہے، ہمیں پیچھے جو کچھ بھی ہے نظر آ رہا ہے، ہمیں 100% یقین ہے کہ پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن تو اتنا سچا انسان ہے کہ اگر تو کہے گا کہ لشکر ہے، حملہ کرنے والا ہے، ہم مان جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کو اس حد تک منوا رکھا تھا، اور جب یہ بات منوا لی، نئے سرے سے اعتراف و اقرار کروا لیا، تو کیا کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میرا ایک ہی دعوت کا نقطہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کو تسلیم کر لو، اس کو مان لو، تفلحون، تمہیں دنیا میں بھی کامیابیاں کامرانیاں ملیں گی، آخرت میں بھی فلاح و کامیابی پا جاؤ گے۔ اور بعض روایت میں ہے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تغلب العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کو صدق دل سے کہہ دو، تمہیں عربوں کی بادشاہی بھی مل جائے گی، عجموں کی بادشاہی۔ اور ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لاکھوں میلوں، غالباً 3,50,000 مربع میل پر حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 3,50,000، 3.5 لاکھ ہزار میل۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گرامی سے، اللہ نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔ تمام انبیاء یہی دعوت دیتے آئے کہ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ جس نے اس کا دل سے اقرار کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کو دل سے مان لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا مرتے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب ہمارے لیے بڑا ہی آسان نسخہ ہے، لا الہ الا اللہ مرتے ہوئے پڑھ لیں، جنت میں چلے گئے۔ اور ایک اعتبار سے یہ بڑا ہی سستا نسخہ ہے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ چوکھا والی بات۔ لیکن لا الہ الا اللہ مرتے ہوئے پڑھے گا کون؟ جس نے ساری عمر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، جس نے ساری عمر اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، جس نے ساری عمر نماز پڑھ کے نہ دیکھی ہوگی، زکوٰۃ ادا کر کے نہ دیکھی ہوگی، بیت اللہ کا چہرہ تک نہ دیکھا ہوگا، وہ کہے میں مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا، یہ جنت الحمقا میں رہنے والی بات تھی۔ جس آدمی نے زندگی میں بکثرت لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اور لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو سمجھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، اسے مرتے وقت اللہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے۔